بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تمہیں محبوب دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اسے منع ہو جاؤ۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ خبردار آگے نہ بڑھنا محبوب سے، خبردار محبوب کی مخالفت نہ کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ حکم دینے کے لیے، جیسے لوگوں نے سمجھا معاذ اللہ استغفر، ایک ڈاکیا بن کے آئے، بس اپنا حکم دے کے چلے گئے، کوئی مانے نہ مانے اللہ جانے، اس کا بندہ جانے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جی یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، یہ دین میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، کوئی مجھے کیوں کہے نماز پڑھ، کوئی مجھے کیوں کہے شراب نہ پی، کوئی مجھے کیوں کہے داڑھی رکھ، کوئی مجھے کیوں کہے کہ کسی کا حق نہ کھا۔ بھئی یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں جو چاہوں میں جانوں، میرا رب جانے۔ فرمایا نہیں، محبوب نے روکا ہے تو رکنا پڑے گا، محبوب نے دیا ہے تو لینا پڑے گا۔ اور اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہیں احکامات سے حکم عدولی کے آگے بڑھے تو فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، ورنہ مخالفت تو رسول کی ہوگی اور عذاب رب کریم کی طرف سے ہوگا۔ رحیم و کریم ہے، لیکن جہاں محبوب کی مخالفت ہو، جہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا جائے، ٹھٹھا کیا جائے، وہاں پھر ان اللہ شدید العقاب، فرمایا رب کا عذاب بڑا سخت ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ کس کو؟ جو اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ آج دیکھیے ہم نے اپنا معاشرہ خود بنایا ہے، ہمارے گھر کے رسم و رواج ہمارے بنائے ہوئے ہیں، کتنی جگہ اور کیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ چلتے ہیں، اور کرنے سے پہلے کتنی بار ہم سوچتے ہیں یہ کام کرنے سے اللہ کا رسول راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ ہاں یہ تو سوچتے ہیں باپ ناراض ہوگا، ماں ناراض نہ ہو جائے، دوست ناراض نہ ہو جائے، میرا افسر ناراض نہ ہو جائے، فلاں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں اللہ کا رسول نہ ناراض ہو جائے، جن کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں یہ ساری عزتیں ملی ہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ خبردار آگے نہ بڑھنا، محبوب کریم کے احکام کو مذاق نہ بنانا، اپنی مرضی سے دین پہ نہ چلنا، بلکہ اللہ کے احکام کو اس طریقے سے ماننا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے۔ اور کئی لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کریم تو آئے تھے آ کے چلے گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ آ کے چلے نہیں گئے، کہاں جانا ہے انہوں نے، ساری کائنات انہی کے لیے ہے، یہ آج بھی انہی کے احکام پہ عمل ہوگا تو عزتیں ملیں گی۔ وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، اور کن کا حصہ ہے اس میں؟ فرمایا ان مہاجروں نادار مسلمانوں کا، مہاجرین کا، جن کو ان کے گھروں سے ظالموں نے زبردستی نکال دیا تھا، وَأَمْوَالِهِمْ، اور ان کے مالوں سے۔ بہت سارے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کی تو کچھ بھی ساتھ نہیں انہوں نے لینے دیا، گھر تو چھوڑے ہی تھے، گھر تو ہجرت کے لیے چھوڑے ہی تھے، ان کے مال و دولت بھی چھین لیے۔ وہ بھی ان کا بھی حصہ ہے اس میں، مال غنیمت میں، مال فے میں، کہ جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے، کس لیے؟ مصطفیٰ کے لیے۔ آج لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، جو اپنی ایک مرلہ زمین نہیں چھوڑتے اللہ رسول کے لیے، ان پہ اعتراض کرتا ہے جنہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ کوئی دنیاوی لالچ نہیں، پتا تھا وہاں کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کس لیے؟ صرف مصطفیٰ کے لیے۔ ایک حدیث ہے، ایک مائی سے امام بہقی نے دلائل نبوہ میں نقل کیا کہ ایک مائی کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم گئے بیمار پرسی کے لیے گئے تو دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے اس کی روح کو پرواز کر گئی، فوت ہو گیا۔ ہم نے کپڑا اس کے منہ پہ دیا اور اس کی والدہ کو بتایا کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا، تو اٹھی، کہا یا اللہ، میں نے یہ مکہ شہر تیرے اور تیرے رسول کے لیے چھوڑا تھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، میں نے اپنا گھر چھوڑا صرف تیری اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے، میرا ایک ہی بیٹا تھا
اور وہ بھی لے لیا تو نے. میں نے تو اپنا گھر تیرے محبوب کے لیے چھوڑا, میں نے اپنا شہر تیرے محبوب کے لیے چھوڑا, میں نے اپنے رشتہ دار تیرے محبوب کے لیے چھوڑے, کیا تو ایک بچہ, ایک بیٹا نہیں میرے لیے چھوڑتا؟ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا, ہمارے سامنے اس کی روح پرواز کی, ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا ہے. تو ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ, جن کو لوگوں نے زبردستی گھروں سے نکال دیا اور ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکال دیا. کہ وہ کیا چاہتے تھے؟ یہ مسلمان کیا چاہتے تھے؟ یہ صحابہ کیا چاہتے تھے؟ ہماری طرح شہروں سے نکلے تھے, ملک کو نکلے تھے, جیسے ہم دنیا کمانے کے لیے, ملازمت کے لیے, تجارت کے لیے ہم نکلے, اپنے اپنے ملک سے نکلے, اپنے اپنے شہروں سے نکلے, گاؤں سے نکلے. کس لیے نکلے؟ اپنی اولاد کے لیے نکلے تھے, وہ بھی مال و دولت کے لیے نکلے تھے, وہ بھی عزت و ناموز کے لیے اور نامود کے لیے نکلے تھے, وہ بھی فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں نکلے تھے. ان کا مطمع نظر کیا تھا مکہ چھوڑنے کا؟ ان کا مطمع نظر صرف اللہ اور اللہ کی رضا تھی, اللہ کا فضل تلاش کرنا تھا, اللہ کی رضا تلاش کرنی تھی. کوئی تجارت کے لیے نہیں نکلے تھے, کوئی نام و نموج کے لیے نہیں نکلے تھے, کوئی دولت کمانے کے لیے نہیں نکلے تھے, رشتے بڑھانے کے لیے نہیں نکلے, بلکہ رشتے داروں کو چھوڑ کے نکلے, گھر کو چھوڑ کے نکلے, مال کو چھوڑ کے نکلے, دولت کو چھوڑ کے نکلے, اپنے عز و اقربا دوست احباب کو چھوڑ کے نکلے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ہر وقت مدد کرتے اللہ اور اس کے رسول کی. یہ کس لیے نکلے؟ اس لیے اللہ راضی ہو جائے. اور کس لیے نکلے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی مدد کریں, اللہ کے رسول کے دین کی نصرت کریں. ہم جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں اپنی جانیں دیں گے, ہم مصطفیٰ کریم کے قدموں میں اپنا خون بہائیں گے, اپنی اولادیں قربان کریں گے. کس لیے نکلے تھے وہ؟ اعتراض کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر اور مہاجرین پر اور مصطفیٰ کریم کے غلاموں پر بدبخت جو اڑتا ہے, جو چاہتا ہے وہ بکواس کرتا ہے ان کے بارے میں. لیکن رب کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو نکلے ہی اس لیے تھے اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا رسول راضی ہو جائے, اور یہ کہ وہ مدد, دین کی مدد کے لیے نکلے تھے, مصطفیٰ کی مدد کے لیے نکلے تھے. اور ایسی انہوں نے پھر مصطفیٰ کی مدد کی, دین کی مدد کی. دنیا جانتی ہے, کچھ نے جانیں دیں, کچھ نے اولادیں دیں, کچھ نے اپنی عزتیں لٹائیں, لیکن پھر رب کریم نے ان کو بھی اللہ اکبر کیا کیا عزتیں عطا فرمائیں. جو نہیں مانتا جائے جہنم. لیکن اگر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تو اللہ جل مجد الکریم نے بھی محبوب کے صدقے ان کو کیا کچھ نہیں عطا فرمایا. اولئک هم الصادقون, یہی تو سچے لوگ ہیں, یہی تو سیدھے لوگ ہیں. ان پہ الزام لگاتے ہو یہ دنیا دار تھے, دنیا کمانے گئے تھے, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ استغفر اللہ یہ دنیا کے لیے سب کچھ معاذ اللہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. فرمایا نہیں, یہ راست باز لوگ ہیں, یہ سچے لوگ ہیں, یہ مخلص لوگ ہیں. ان کی سچائی پہ, ان کے صدق پہ, ان کے ایمان پہ, ان کے خلوص پہ, ان کی غلامی پہ شک نہ کرنا. کیوں؟ رب کریم کہہ رہا ہے وہ لوگ سچے لوگ ہیں, وہ راست باز لوگ ہیں. والذین تبوأوا الدار والایمان, اب مہاجرین کو پہلے ان کی, اب انصار کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر ہی ایمان میں بنا لیا. لوگ تو ایمان کو ڈھونڈتے ہیں نا. انصار کے بارے میں آیا جو مدینے والے تھے, انہوں نے اپنے گھر ایمان میں بنائے. مدینہ ایمان ہے. فرمایا یہ وہ ایمان ہے جو اس میں آ گیا وہ بچ گیا. سبحان اللہ. فرمایا اس میں دجال نہیں آئے گا. یہ ایمان سراسر ایمان ہے. تو ہے وہ لوگ انصار کی, اب جو ہے ان کا دیکھیں, ان کا نام ہی انصار پڑ گیا, یعنی مددگار, دین کے مددگار, اللہ رسول کے مددگار. نام ہی انصار پڑ گیا, مدد کرنے والے. عجیب لوگ ہیں. آج کہتے ہیں جو کہے گا غیر اللہ ہی مدد کرتا ہے وہی مشرک ہو جائے گا.
تو رب نے تو ان کا نام ہی رکھ دیا مددگار انصار۔ یہاں ان کو انصار نہیں کہا گیا، یہاں کہا گیا وہ لوگ، یعنی یہ ایک مدینے کی شان، یہ ایک مدینے والوں کی شان، یہ مدینے کی عظمت اور مدینے والوں کی عظمت، مدینے میں رہنے والوں کی عظمت، قربان جائیں ان لوگوں کی، یعنی قسمتوں پر رشک آتا ہے ان کے مقدروں پر کہ جنہوں نے مدینے میں اپنا گھر بنایا، یعنی ایمان میں اپنا گھر بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ والذین تبوأوا الدار والایمان، اور وہ ان سے پہلے یعنی مہاجرین کے آنے سے پہلے جنہوں نے اپنے گھر ایمان میں بنائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صدیوں تک تو وہ انتظار کرتے رہے، 1000 سال تک تو انتظار کرتے رہے، آ جائیں گے کل آئیں گے، آ جائیں گے کل آئیں گے، جیسے حدیثی میں ہے نا، جو نماز کی انتظار میں بیٹھا رہا وہ نماز میں ہی رہا، یعنی ایک نماز پڑھ کے یا نماز سے پہلے چلے گئے اور جتنی دیر مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے، فرمایا وہ نماز میں ہی ہے، یا ایک نماز پڑھی اور بیٹھے رہے آئندہ نماز پڑھیں گے تو پھر جائیں گے، تو فرمایا وہ جتنی دیر بیٹھا رہے گا نماز میں ہی ہے، جو انتظار میں بیٹھا وہ نماز میں ہے، جو مصطفیٰ کے انتظار میں صدیوں تک بیٹھے رہے، جو وہیں اسی لیے بیٹھے، آ جائیں گے تو دیدار کریں گے، نہیں آئے تو ہماری قبریں دیدار کریں گی، ان کی قدموں کی خاک اڑ کے ہماری قبروں پہ پڑے گی تو ہم وہی خوش قسمت ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وہ انہوں نے اپنے گھر ایمان میں بنایا، ان کے آنے سے، مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی وہ ایمان میں رہ رہے تھے، انہوں نے اپنے گھر ہی وہاں بنائے تھے، من قبلہم، ان سے پہلے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی عظمت ہے، کیا عظمت ہے، بلکہ کہ مدینے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی شانیں عظمتیں عجب رنگ پر ہے، بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں، نثار مدینہ مٹی میری یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ۔ سبحان اللہ، وہ مدینہ کہ جس کی مٹی میں شفا رکھ دی گئی، جس کی ہواؤں میں شفا رکھ دی گئی، جس کے پہاڑوں کو جنت قرار دے دیا گیا، جس میں مسجد نبوی بن گئی، جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر منورہ بن گئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس مٹی کی، کیا شان ہے اس شہر کی جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ ابھی تک وہاں آرام فرمائیں، قیامت تک آرام فرما رہیں گے، اور وہ جگہ جنت بن گئی، پہاڑ جنت بن گئے، راستے جنت بن گئے، وہاں کی کھجوروں میں شفا رکھ دی گئی، وہاں کے چشموں میں شفا رکھ دی گئی، وہاں کی ہوا میں شفا رکھ دی گئی، وہاں کے پتھروں میں شفا رکھ دی گئی۔ تو یہی تو ایمان ہے نا، جو آدمی ایمان میں ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے تو اپنے گھر ایمان میں بنا لیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایمان میں، ان کا سونا جاگنا ایمان میں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے کو پوچھے، صحابہ سے کو پوچھے، اس مدینے کی عظمت کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو پوچھے کہ لوگوں نے کہا یہ باغی آ گئے ہیں، ہم ان کو مار بھگاتے ہیں، نا نا، یہ مدینہ ہے، یہ مصطفیٰ کا شہر ہے، یہاں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ٹھیک ہے، ہم رات کو آپ کو نکالتے ہیں اور شام میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، میں آقا کا شہر چھوڑوں گا نہیں۔ ارے لڑائی آپ کرنے نہیں دیتے، دشمنوں کو آپ بھگانے نہیں دیتے، خود آپ یہاں سے نکلتے نہیں ہیں، تو یہ پوچھئے نا کون سے، کہ ان کو پوچھو مدینہ کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ یہ جن کو مدینہ ہے ملا تھا ان سے پوچھئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ جان دے دی، فوج اپنی ہے، سارے صحابہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہا کہ نہیں، میری وجہ سے مدینے میں خون نہ بہے، باغیوں پہ حملہ نہ کرنا، ان کو مارنا نہیں۔ بھئی چلو نہیں مارنا، آپ چاہتے ہیں مدینے کی عظمت، مدینے کی پاکی برقرار رہے، اس میں لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو، اس میں خون نہ بہے، تو چلو ہجرت ہی کر جاؤ یہاں سے، شام چلے چلو، تاکہ آپ کی جان تو بچ جائے، خلافت تو بچ جائے۔ نہیں نہیں، میں آقا کا شہر جو ہے چھوڑوں گا نہیں۔ فاروق اعظم سے پوچھے، جب بھی دعا مانگتے یا اللہ مجھے شہادت دینا اور نبی کا شہر بھی دینا۔ لوگ کہتے کیسے ہو سکتا ہے، امیر المومنین ہے، مدینے میں رہیں گے تو شہادت کہاں، شہادت تو ہوگی نا، باہر نکلیں گے کہیں جنگ میں جائیں گے، نہیں، شہادت بھی ملے اور مصطفیٰ کا شہر بھی نہ چھوٹے۔ تو مسجد بھی مل گئی، مسجد نبوی مل گئی، شہادت بھی مل گئی، اور روضہ شریف میں جگہ بھی مل گئی۔ جنہوں نے مدینے کو ایمان بنایا، ایمان
ایمان سمجھا، رب نے تو ایمان بنایا کہا نا، جنہوں نے سمجھا پھر رب کریم نے ان کو کیا کیا سعادتیں عطا فرمائیں۔ آج تک مدینے میں وہ سعادتیں لوگوں کو مل رہی ہیں، آج تک وہ یعنی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ وہ تو کوئی ان سے پوچھے نا مدینے کی، اگر اللہ ہمیں یہ توفیق دے یا ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم آج مدینے کے ان پہاڑوں سے پوچھ سکیں، وہ تو بولتے تھے بولتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ جیسا میں نے پچھلے درس میں عرض کیا ہے، یہ ساری چیزیں بولتی ہیں، سننے والے سنتے ہیں، اور باتیں کرنے والے باتیں بھی کرتے ہیں، ان کو اپنی سناتے ہیں، ان کی سنتے ہیں۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو جو سنتے ہیں وہ ان کو بھی کہتے ہیں، دیکھ رضا، یہ حجر اسود بھی تجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، یہ کعبہ بھی تجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، یہ مکے کے پہاڑ بھی تجھ سے کچھ سفارش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے ان سے آنے سے پہلے وہاں گھر بنایا ہوا تھا، یعنی مکے میں گھر بنایا ہوا، ایمان میں گھر بنایا ہوا تھا۔ یحبون من ہاجر الیہم، اور پھر یہ ایسی مٹی ہے، ایسے لوگ ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے مل گئی کسی اور کو نہ ملے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوں نا تو کوئی آدمی آئے تو ذرا سمٹ نہ پڑے تو سمٹتے نہیں ہیں، نہیں، اور پھر پہلی صف ہے ہم چھوڑتے نہیں، چھوڑنی نہیں چاہیے، کہ کہا کہ پہلی صف کا اثار بنا ہے۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کوئی اور نہ آ جائے، ہماری جگہ تنگ نہ ہو جائے، ہماری کھجوریں تنگ نہ ہو جائیں، ہماری معیشت تنگ نہ ہو جائے۔ فرمایا وہ تو یحبون من ہاجر علیہم، جو ان کی طرف ہجرت کرتے ہیں وہ تو ان کو پسند کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور اپنے سینوں میں کوئی خلش بھی نہیں ہوتی، کوئی ان کے دلوں میں خلش رمق بھی نہیں ہوتی کسی، یہ کیوں آ گئے، یہ پھر یہ محبوب کریم صلی اللہ، ایک دیکھیں نا بعض اوقات ہوتا ہے محبوب ایک ہو، لوگ زیادہ ہوں تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے، رشک پیدا ہوتا ہے، وہ پاس کیوں بیٹھتا ہے، وہ میرے آگے کیوں بیٹھتا ہے، میرا محبوب اس سے زیادہ باتیں کیوں کرتا ہے، یہ زیادہ کیوں دیکھتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی۔ فرمایا نہیں، ایسا بھی نہیں تھا ان میں کوئی، ان کے دل میں کوئی خلش نہیں تھی کہ یہ کیوں آ گئے، محبوب آئے تھے تو یہ نہ ساتھ آتے، یا یہ غریب آئے ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں۔ فرمایا اوتو ویؤثرون علی انفسہم، وہ اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دی جائے اس پہ بھی ان کو کوئی جو ہے کوئی خلش نہیں ہوتی، بلکہ اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات جو تھی قائم فرمائی، ایک انصاری کو کے ساتھ ایک جو ہے مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، یہ تیرا بھائی، یہ تیرا بھائی۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے اللہ اکبر، ذرا آج غور کیجئے، ہم سگے بھائیوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ہم بعض اوقات اولادوں کو نکال دیتے ہیں اور کئی ظالم والدین کو نکال دیتے ہیں۔ آپ نے یہ تو ہزاروں لاکھوں مثالیں دیکھی ہوں گی، یہ وراثت میں لڑتے ہوئے، بھائیوں کا حق کھاتے ہوئے، بہنوں کا حق کھاتے ہوئے، بیٹیوں کو حق نہ دیتے ہوئے، آپ نے ہزاروں لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن ان کو بھی ذرا دیکھیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو بھی ذرا دیکھیے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جب بھائی چارہ بنایا، مواخات بنائی تو کیا کیا، فرمایا بھئی یہ ایک گھر ہے، اس کے دو کمرے ہیں، ایک تیرا ایک میرا، میرا دو باغ ہیں، ایک تیرا ایک میرا، میرا ایک باغ ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تو نکاح۔ اللہ اکبر، کبھی سوچا ہے باتیں کرنی بڑی آسان ہے، اور بعض میں تو ایسا بھی ہوا کہ بھئی یہ میری دو بیویاں ہیں، تو پسند کا، جس کو تو پسند کا اس کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کو تو اپنی زوجیت میں لے لے۔ اللہ اکبر، یہ ہے انتہا کی محبت، یہ ہے انتہا کا یعنی ایثار، کہ کوئی ایسا، کوئی آپ پوری تاریخ عالم میں پڑھیں، کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا یہاں سگے بھائیوں کو قتل کیا جاتا ہے، سگے بھائیوں کی مال و دولت پہ قبضہ کیا جاتا ہے، اور کئی معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی جو ہے بھابیاں لے اڑتے ہیں، کئی جو ہیں چھوٹے بھائی کی بیوی کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لیکن یہ دیکھیے، یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بنایا ہوا معاشرہ، یہ ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام، کہ فرمایا چاہے اپنے گھر میں کچھ ہو نہ ہو لیکن اپنے بھائیوں کو عطا کرتے ہیں، اور ان پہ اپنے آپ کو جو ہے فضیلت دیتے ہیں، خود بھوکا رہ لیتے ہیں لیکن ان کو بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ کیا ایسا یعنی
روح پرور منزل ہے کہ ہر محفل میں وہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے یعنی نور برس رہا ہے. ایسی اخوت، ایسا بھائی چارہ، ایسی محبتیں تاریخ عالم نے کبھی، آسمان نے، دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی چارے کی مثالیں جو تھی قائم کی تھی.